سورہ مدثر ہے. فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین. فی جنات، جنت میں جو لوگ ہیں وہ مجرمین سے پوچھیں گے اور جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب چاہیں سامنے کر دیں، ورنہ یہ نہیں اتر کے جائیں گے وہ لوگ جنت سے اور جہنم کے باہر کھڑے ہونا آسان نہیں. اتنی خطرناک جہنم ہے کہ برسوں کی مسافت سے، 500 سال کی مسافت سے اس کی گرمی محسوس ہوتی. وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حجابات کو ہٹا دیں گے. حجابات کو ہٹا، قادر مطلق ہے نا. بس جب نبی علیہ السلام نے بدر کے مقتولین سے کہا، مرداروں سے، جب 70 بدر میں مارے گئے دشمنان اسلام، من جملہ ان کے ابو جہل بھی تھا اور بڑے بڑے کافر جو آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، ایک کنویں میں سب گڑھے میں ڈال دیے گئے. نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے فاتح بن کے. پھر فرمایا کہ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ہمارا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا. ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ نے ہمارا وعدہ سچا کر دکھایا کہ 313 بے سر و سامان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور آج تم مردار پڑے ہو دوزخ کی آگ میں. اب سناؤ اپنی. صحابی سے سن رہے تھے اور عرض کیا کیا یہ لوگ سن رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سنا رہے ہیں. عام حالات میں مردہ نہیں سنتا، لیکن جب اللہ کی قدرت شامل حال ہو جائے تو مردہ سنتا ہی نہیں، بولتا بھی ہے، بولتا بھی. قال یا لیت قومی یعلمون. سورہ یاسین پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، برکت تو ہوگی. اگر اس کے ترجمے کو پڑھیں تو اس میں یہ چیز موجود، کہ اس آدمی نے، اس حبیب نجار نے، جیسے آج ہوتا بہت سے لوگ تبلیغی جماعت کی اور اولیاء اللہ کی نصرت کرتے اور بہت سے ان کو بھگاتے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے. تو وہ نصرت کرنے والا تھا، وہ نصرت کرنے انبیاء کی اس نے نصرت کی. وہ ان کی بات کو مانو. وما لی الا اعبد وطنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ان کی بات کو نہ مانوں. اور ایسے لوگوں کے جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جو مجھ سے اجر نہیں مانگتے، جو صرف اللہ کے لیے تبلیغ کرتے ہیں. تو قوم نے اس کو اتنا مارا کہ تم کہاں سے آ گئے چمچے، ہم تو پہلے ان سے تنگ ہے، تم کہاں سے آ گئے. اتنا مار کے مار دیا. سورہ یاسین میں دیکھیں، اس کا نام حبیب نجار لکھا ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو. پھر اس کا انتقال اتنا مارا کہ مر گیا بیچارہ. لیکن مرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کتنا خیر خواہ تھا وہ. کاش، مرنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور میرا اکرام کیا، تاکہ اب بھی وہ ہدایت پہ آ جاتے. مار کھا کے مر گیا بیچارہ. تو صرف مردہ سنتا ہی نہیں ہے، مردہ بولتا بھی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مردہ بولتا بھی. تو یہاں پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ یہ حسرت کے بڑھانے کے لیے، حسرت کے بڑھانے. یہاں پہ اس دور میں اللہ کو مانتے ہیں، جہاں اس دور میں ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی، اس دور میں ابھی تک مسلح پہ پڑا ہے. ایسے لوگوں کو حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے پھر جنتیوں کے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا جہنم فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر. پوچھا جائے گا، جنت والے پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے، تم کیا عمل کرتے تھے کہ تمہیں جہنم میں پہنچا دی؟ کیا عمل کرتے تھے تم آج جہنم میں پڑے ہو؟ ہماری بات تو سمجھ میں نہیں آئی نا. اب بتاؤ تم کیا کرتے تھے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلون. سب سے پہلا کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے. قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. نماز نہیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. پہلے اس کو بیان کیا
کفر کے گناہ کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ کفر تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ۔ پتہ چلا کہ اگر مسلمان بھی ایسا کرے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم کفر کرتے تھے، کفر تو اصل تو ہے، اہل علم مفسرین فرماتے ہیں یہ خطاب تو کفر ہی سے ہے، لیکن پہلے سب سے پہلے یہ بڑا گناہ لے کر آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کاش کہ ہم قرآن کے قریب آئیں تو ان بے نمازیوں کو بتائیں کہ تم کس میں شامل ہو۔ جب ان سے کہا جاتا آؤ ہمارے سامنے جھکو تو وہ جھکتے نہیں ہیں، پڑے رہتے ہیں بستروں پر۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے کافروں کے لیے، لیکن مسلمان بھی آج اسی شف میں شامل ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جاتا ارکعوا، جھکو اللہ کے سامنے نماز پڑھو، لا يرکعون، نہیں پڑھتے نماز۔ جب یہ آیات بتائیں گے پھر ان کو کچھ حول تو اٹھے گا، دل میں خوف خدا تو پیدا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا كُلُوا وَتَمَتَّعُوا، کھا لو پی لو، چند دن عیاشیاں کر لو، چند دن گنے چنے، 60 سال 80 سال۔ نوشیرواں بھی چلا گیا اور سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ ہے بات قرآن کا پیغام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ جھکو ہمارے سامنے، اذان ہوتی ہے کہا جاتا ہے تو کیا مراد؟ اللہ کا فرشتہ آئے گا کھٹکھٹانے کے لیے؟ الصلاۃ خیر من النوم کافی نہیں ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کافی نہیں؟ اب کیا ڈنڈے، ابھی ڈنڈے بازی شروع ہو جائے، کوئی گھر میں ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، سب اٹھ کے فوراً چلے آئیں گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ اذان کے بعد نہیں ہے منکر کے لوگ آ جائیں گے، اللہ کرے کہ وہ دن آئے ہمارے ملک میں کہ یہ پورا اسلام کا نظام ہے۔ اسلام انفرادی مذہب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جب یہ نظام آئے گا تو بے نمازی کو نمازی بننا پڑے گا، دو میں سے ایک آپشن ہوگا، یا تو کفرستان میں چلے جاؤ کافر ہو جاؤ، مسلمان رہنا ہے تو صحیح سے رہنا پڑے گا۔ اسلام پہ کوئی زور نہیں رہنا ہے نا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، لیکن رہنا ہے تو یہاں نماز پڑھنی پڑی۔ لیکن آج کے مسلمان اتنا ہماری مرضی ہے، کوئی آپ کیوں زبردستی کر، اسلام میں زبردستی سے نہیں، فوراً کہ زبردستی نہیں، اسلام لانے میں زبردستی نہیں ہے۔ جب اسلام لے آئے تو اب فرائض و واجبات کو پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے، لیکن کیسے وہ دن آئے گا؟ ایسے ہی آئے گا جیسے ہم چل رہے ہیں بس ایک بھیڑ چال میں، مسجد میں آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور نظر کی حفاظت بھی ہوتی ہے، بازاروں میں جاتے ہیں تو اس کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے۔ جب سب کی زندگیوں میں دین پورا آئے گا اور پھر اس کے اثرات دور رس ہوں گے، تب انشاءاللہ اسلامی نظام اور نفاذ ہوگا۔ پھر یہ چھینا جھپٹی، یہ چوری چکاری، یہ مہنگائی، یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ ہم اس کو سمجھتے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں، کیونکہ اجتماعی عذاب سے بچاؤ کے لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اے اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب نہ دیجیے۔ چہرے مسخ ہو گئے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے چہرے مسخ ہو گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ آج ہمارا کوئی گناہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے؟ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب اصلاحی خطبات میں لکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، فرمایا جتنی امتوں میں جتنے گناہ تھے آج امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی رحمت ہے کہ اجتماعی عذاب ویسا نہیں آ رہا ہے جیسا آنا چاہیے۔ اس لیے اجتماعی یہ ہر آدمی پریشان ہے، کمانے والا بھی پریشان ہے، جس کی نوکری چھوٹ گئی ہو تو پریشان ہے ہی، جو نوکری کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کاروبار کرنے والے کے بعد بھتہ لینے والے آ جاتے ہیں، لوٹنے والے آ جاتے ہیں، نوکری کرنے والے کا پورا نہیں ہو رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوری ہے۔ جب اللہ سے دوری ختم ہو جائے گی، ہمارے شیخ فرماتے جب پتنگ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو کر و فر سے اڑ رہی ہوتی ہے، پتنگ اڑانا جائز نہیں ہے۔ حضرت نے یہاں پہ یہ بھی فرمایا، کسی مثال سے معمولی شراب کی مثال دیتے ہیں تو شراب حلال ہو جائے گی، مثال دی جاتی ہے جیسے چین کی بنسی بجاؤ، چین کی بنسی بجاؤ تو بنسی بجانا جائز ہو جائے گا، یہ ایک محاورہ مشہور ہے ہمارے۔ تو پتنگ جب تک اڑانے والے کے ہاتھ میں رہتی ہے کر و فر سے اڑ رہی ہوتی، جب اس کو کوئی کاٹ دیتا ہے پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ یوں ایسے جاتے کتنے بچے، ایک دو نہیں 20-25 بچے اس کے پیچھے۔ ابھی پنجاب کی خبر آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ وہ پتنگ پکڑنے کے چکر میں وہ چھت سے گرا نیچے اور جو ہے وہ
اللہ کو پیارا ہو گیا. تو پتنگ اس طرح پھر کیسے لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں بچے. جب یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ رسی ٹوٹ گئی, اب یہ حال ہو گیا. اب کٹی پتنگ کی طرح ہم یوں ڈول رہے ہیں, کوئی بھی چاہے پکڑ لے, لوٹ لے, کھسوٹ لے. اگر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑتے, مفتی شفیع صاحب نے اس بات کو لکھا ہے, یہ رسی اتنی مضبوط ہے چھوٹ تو سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی. چھوٹ تو سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی اگر ہم نے صحیح سے پکڑ لیا. اسی طرف کو ہمیں آنا ہے. پھر میں بار بار اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, الحمدللہ یہ طبقہ تو آ ہی رہا, لیکن اس طبقے کو اور طبقوں کو لانا ہے, تب جا کے یہ بات ہماری اثر انگیز ہوگی. ورنہ وہی جسے کہتے ہیں نقار خانے میں طوطی کی آواز, سب ملے بیٹھے, سب نے OIC کا اجلاس ہوتا ہے, بالکل بے اثر, کوئی فائدہ نہیں. کوئی تو اثر ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے. الحمدللہ رب